الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جو 3 دن تلاوت ہوئی اور آیت نمبر 65 جو آج سے 2-3 دن مزید تلاوت کی جائے گی، ساتھ ساتھ پہلو بہ پہلو ایک دوسرے سے ملی ہوئی آیتیں. اور یہ دونوں آیتیں اسی نظام پروردگار کا ایک اہم پہلو واضح کر رہی ہیں کہ رب العالمین پہلے کچھ دیتا ہے پھر اس کے بعد ہم سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. پہلے وہ عطا کر رہا اور کس طرح عطا کر رہا کہ خود دعائے کمیل میں آپ پڑھ لیجئے. بدا خلقی خلقت سے پہلے ہی اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ غور کرنے والا اگر غور کرے. ایک دن فہرست بنائیے کہ آدمی کی پیدائش سے پہلے جو نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو دی، اور اگر آپ یہ فہرست بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے یا آپ کو مدد کی ضرورت پیش آئے تو کسی بھی حاجی سے یہ دریافت کر لیجئے گا کہ جب وہ میدان عرفات میں اعمال انجام دے رہا تھا، میدان عرفات 2 جملے. میں موضوع بتا دوں. مومن امام زین العابدین علیہ السلام کی نگاہ میں 1434 ہجری کے ایام ازا کے حسینیہ زہرا دبئی کے اس تیسرے عشرے کا عنوان مومن چوتھے امام کی نگاہ میں، اور اس میں ایک بہت اہم صفت، خصوصیت، پہچان، کوالٹی مومن کا حج. تو یہ آگے چل کر ابھی تو چوتھی ہی تقریر ہے، آگے چل کے یہ پوری مجلس کا عنوان بنے گا. لیکن حج کے حوالے سے میری زبان پہ جو ایک لفظ آ گیا عرفات کا میدان، 2 چھوٹی باتیں. عرفات کا میدان اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخر میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے. جب پورا رمضان انسان نے گزار لیا، رمضان خاص طور پر اسلامی دنیا میں لیکن غیر اسلامی دنیا میں بھی ایک مسلمان کے روز و شب بدل جاتے ہیں، اس کا پورا روٹین چینج ہو کے رہ جاتا ہے. کھانا پینا، نیند، آرام، عبادت، اور عام زندگی میں عبادتوں سے گریز کرنے والا بھی رمضان کے اندر عبادتیں زیادہ کرنے لگتا ہے. ماہ مبارک رمضان انسان کی ایک تبدیلی یا چینج کا بہت اہم مہینہ. اس ماہ رمضان کی آخری رات، ماہ رمضان کی آخری رات، چاند رات یا عید کی بات نہیں، شب عید الگ چیز. 28ویں روزے کے بعد جو 29ویں شب آتی تو اس رات کو 2 بہت اہم روایتیں پڑھی جاتی ہیں. ایک خود میرے چوتھے امام کی روایت ہے جس کی وجہ سے
وہ روایت ہے جس کی وجہ سے امام کا ایک لقب، ابھی امام کے کچھ القاب میری تقریر سے پہلے جو کل شبیہ تابوت کے حوالے سے اعلان ہو رہا تھا، تو کچھ القاب برادر محترم نے استعمال کیے، کچھ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ ایک لقب ہے غلاموں کو کثرت سے آزاد کرنے والا۔ یہ لقب 29 رمضان کی شب یعنی 28ویں روزے کے بعد اس رات کا ایک بہت اہم واقعہ ہر سال، یعنی اگر 35 سال کربلا کے بعد امام ہمارے سامنے آئے تو یہ 35 سال کا ایک امام کا طریقہ تھا، وہ ایک روایت۔ چونکہ اس وقت جس عنوان پہ بات کی جا رہی اس واقعے کا اس سے تعلق نہیں ہے تو یہ بعد میں آئے گا، کیونکہ بہرحال ہے تو چوتھے امام کی سیرت کا اہم واقعہ ہے۔ ایک وہ روایت، دوسری روایت یہ پڑھی جاتی ماہ رمضان کی سارے مہینے کی دنوں کی عبادت، راتوں کی عبادت، شب قدر کی عبادت، دعائے سماعت والی، دعائے مجیر والی نیمہ رمضان کی عبادت، ساری عبادتوں کے بعد پھر ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو پھر اس کے پاس اب مغفرت کا کوئی موقع نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے۔ جو رمضان میں بھی نہیں بخشے جاتے ہیں وہ عرفات میں بخش دیے جاتے ہیں۔ ماہ عرفات، ماہ مبارک رمضان سے زیادہ اہم عرفات، جس کے لیے یہ بھی روایت ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ پروردگار تمام ملائکہ کو جمع کرتا ہے عرفات کے دن، اور میدان عرفات کے حاجیوں کو دیکھ کر فخر و مباحات کرتا ہے کہ دیکھو تم نے آدم کی پیدائش سے پہلے اعتراض کیا تھا، اب ان کو دیکھو کہ میرے یہ مخلص اور اطاعت گزار بندے کیسے آئے۔ اب یہ پوری تقریر حج کی جانب بڑھ رہی ہے اور اس پر ہمیں بعد میں ایک گفتگو کرنا ہے، تو میں یہاں روکتا ہوں۔ عرفات، جس نے بھی عرفات کے میدان میں حاضری دی، اب ایک جملہ میں، اور ابھی یہ حج کے حوالے سے عرفات یاد دلائی گئی، ایک جملہ اور پھر اس جملے کی وضاحت آج میرا فریضہ ہے، کیونکہ یہ جملہ یہاں پرسوں آیا تھا، کل بیان نہ ہو سکا، آج بیان ہوگا، لیکن ایک جملہ۔ عرفات رمضان سے ہے، اس کے رمضان میں مغفرت نہ ہو، اب اگر کوئی چانس ہے تو صرف ایک کہ عرفات پہنچ جائے۔ دوسرا جملہ، اور عرفات 100% یقینی جگہ، 100% یقینی جگہ، 100% یقینی جگہ، جہاں پہ ہر سال زمانے کا امام خود حاضر ہوتا، 100% یقینی جگہ۔ حج بغیر امیر حج کی قیادت کے نہیں ہو سکتا، امام کا وہاں پہ ہونا لازم اور ضروری۔ چنانچہ مومنین کرام کے جو ملاقات کے یقینی واقعات، ایک تو دعوے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا، یہ دعویٰ غلط، لیکن یقینی ملاقات، یقینی حاضری عرفات میں۔ اب لفظ یقینی کو اگر ایک اور جملے سے واضح کروں تو مجمع کنفیوز ہو جائے گا، اور وہ جملہ یہ کہ مسجد سہلہ میں امام کی حاضری 99% یقینی، 99، مسجد جمگران میں 99، عرفات 100%، کہ اگر امام نہ ہوئے تو گویا حج ہی رک گیا۔ مسجد سہلہ یا مسجد جمگران میں اسلام کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ اگر امام کسی وجہ سے نہ آ سکے تو وہ رک جائے حج۔ تو عرفات کے میدان کی یہ اہمیت۔ گردیدی صاحب، اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، مجمع تو پورا ہے، کوئی گنجائش ہے تو آنے والے لوگوں کو راستہ دے دیجیے، اگر ہے جگہ۔
بس اب میں اس حوالے سے آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا کیونکہ میں خود اصل میں ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو حج کے حوالے سے گفتگو چونکہ اس عشرے میں ہونا ہے تو یہ دو باتیں میں نے عرض کر دی. اور زمانے کے امام کے حوالے سے تو پرسوں ایک جملہ کہا تھا کہ غالباً تمام ائمہ میں سب سے زیادہ تیاری بھی چوتھے امام نے کروائی آنے والے امام کی. یہ جملہ مجھ پر ابھی قرض باقی ہے آج کی مجلس کے لیے. لیکن عرفات کا نام جس وجہ سے آیا پہلے وہ بات تو پوری ہو جائے کہ اگر خود یہ فہرست نہ بنا سکے. بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ پہلے دیتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا مطالبہ اطاعت کا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنا دیا اتنا مطالبہ کر رہا, آدھا بھی نہیں, چوتھائی بھی نہیں, 10واں حصہ بھی نہیں, شاید 1 ملین یا 1 بلین حصہ, اتنا سا مطالبہ اطاعت کا ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اس نے دی. میدان عرفات میں اعمال عرفات کے درمیان ایک عمل یہ بھی کہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ اور ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں بیٹھ کر اپنی جگہ اللہ کی نعمتوں کو گنے کہ آج تک اللہ نے مجھے کیا دیا. یہ اعمال کا ایک حصہ, اعمال کا بہت اہم حدیث ہے جو کم سے کم 4 معصومین سے مروی ہے کہ 1 گھنٹے کا غور و فکر 70 سال کی مصلی کی عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے. میدان عرفات میں اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں. اعمال روک دیے جاتے ہیں. پہلے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے, پھر آخر میں یہ آیت, یہ اعمال عرفات میں اس لیے سنا رہا کہ مجمع میں سے بعض لوگ اب تک عرفات نہیں جا سکے. خدا ہر مومن مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارت 4 معصومین سے جلد از جلد مشرف کرے. تو ذرا تسلسل بنے کہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, اس کے بعد آخری آیت تلاوت ہوتی ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے. پھر یہ عمل ہے امام کی طرف سے, اب رکو, اب ٹھہر جاؤ اور غور کرو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی. تو اس میں میرا ایک جملہ کہ خالی وہ نعمتیں جو پیدائش سے پہلے ملی, من بدا خلقی, جو دعائے کمیل, یہ عمل جب عرفات میں ہوتا ہے نا, اس کے بعد نعمتیں گنو. ابھی ہم نے تلاوت کی اسی عرفات میں یہ آیت کہ اگر کوئی نعمت گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا, اور کہا نعمتیں گنو. نعمتیں گنوائی. اب اس کے بعد میدان عرفات کا اہم ترین عمل شروع ہوا. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفات کے میدان کا سب سے اہم عمل, آقا امام کی, مظلوم امام کی, تمام شہداء کے سردار امام کی دعائے عرفات, جس کے لیے میں ایک جملہ اکثر عرفات میں بھی کہتا ہوں اور ممبر سے بھی, بلکہ یہ میرے 2 الگ الگ جملے حسینیہ زہرا کے اس ممبر سے شہزادی کونین کی شہادت کی مجلسیں میں نے کئی بار پڑھی. ایک جملہ میں وہاں کہتا تھا, گرچہ آج اس وقت اس جملے کا کوئی محل نہیں ہے, لیکن ایک ہی جملہ ہے, تکرار سنیں. اور پھر ایک جملہ یہ کہتا ہوں, وہاں یہ جملہ میں کہتا تھا کہ نہج البلاغہ کے سارے خطبات کی ماں شہزادی کونین کے خطبے کو کہا جاتا. شہزادی کونین نے ایک ہی خطبہ دیا اور اس خطبے کو کہا جاتا ہے نہج البلاغہ, کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کی بھی اصل ہے, نہج البلاغہ کی بھی ماں. شہزادی کا ایک لقب تو ہے ابیہا, اپنے باپ کے لیے بھی ماں. تو نہج البلاغہ کی ماں یہ اصل وہ خطبہ. اور ذرا پھر پوری مجلس حسینی زہرا اس ایک جملے کی وضاحت کے لیے میں نے پڑھی تھی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ علی کے خطبات اور بلاغت اور خطابت دنیا کے سامنے بعد میں آئی ہے. پہلا ریکارڈڈ خطبہ 13 معصومین میں سے اگر کسی کا ہے وہ شہزادی کونین کا. مولا نے اس وقت تک کوئی خطبہ عوام میں نہیں دیا تھا, کیونکہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مولا
حکم رسول کی اطاعت کرتے تھے لیکن کلام نہیں کرتے تھے. تو وہ خطبہ علی کے خطبات کی اصل. اور دیکھیں ربط مل رہا آقا سجاد کی اہم ترین، ایسے تو ہر سانس خدمت اسلام، اہم ترین خدمت اسلام میں صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ تھی. کیا دعا ہے مولا، ایک ایک دعا گویا پورا قرآن ہے اپنی جگہ پر، پورا اسلام ہے اپنی جگہ پر. صحیفہ کاملہ کی ساری دعائیں ایک طرف، اور میرے مظلوم آقا حسین کی عرفات کی دعائیں عرفات ایک طرف. میں اس کو صحیفہ کاملہ کی ماں قرار دیتا ہوں. شہزادی کا خطبہ نہج البلاغہ کی ماں ہے، حسین کا خطبہ اپنے بیٹے سجاد کی دعائیں صحیفہ کاملہ کی ماں ہے. تو اس دعائیں امام حسین، اس دعائیں امام حسین ایک حصہ 2 3 یا 4 صفحات کا باقاعدہ ان نعمتوں کی فہرست آقا حسین نے اپنی دعا میں بیان کی جو انسان کو پیدائش سے پہلے ملی. دعائے کمیل میں صرف اتنا آیا کہ اے خدا تو نے اپنی نعمتیں شروع کر دی میری پیدائش سے پہلے. وہ کیا نعمت ہے؟ آقا حسین نے اپنی دعا میں فہرست بنائی. دعا میں آپ دعا دیکھیں گا فہرست ہے، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت. ابھی میں دنیا میں آیا بھی نہ تھا، ابھی میں نے تیرا کوئی حق ہی ادا نہ کیا تھا، اس وقت تو نے دینا شروع کی. یہ خدا کا ایک طریقہ ہے، پہلے دیتا اور دیے جاتا ہے اور دیے جاتا ہے اور دیے جاتا ہے. آخر میں ایک ذرا سا مطالبہ کرتا ہے کہ دن اور رات میں 17 رکعت 5 نمازیں میرے لیے پڑھ لو. بندہ مومن اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. میں بات یعنی یہ نہیں کہہ رہا اتنے سارے نمازی ہمارے معاشرے میں ہیں لیکن کچھ لوگ. وہی خدا نے اپنا طریقہ اپنے حبیب کے حوالے سے اس آیت میں بیان کیا. سورہ نساء 64ویں آیت، سورہ نساء 65ویں آیت. پہلی 3 مجالس کا عنوان 64ویں آیت. آج سے مجالس شروع 65ویں آیت. پہلی آیت کیا تھی؟ کیا ہے گناہگار گھبراتے کیوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آؤ رحمت للعالمین کی چوکھٹ اور دروازے پر بس انہیں راضی کرنا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، راضی انہیں کرو گے دیکھو کہ خدا کتنی رحمت تم پہ نازل کر رہا. پہلے دیا، پہلے دیا، پہلے دیا، پہلے رسول نے دیا، پہلے رحمت للعالمین نے دیا، اتنا دیا. اب اس کے بعد 65ویں آیت کیا؟ تم بھی تو کچھ کرو نا، تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا. یہ ون وے ٹریفک کب تک چلے گا کہ وہاں سے سب لیتے رہو، اور جب کچھ دینے کا وقت آ جائے تو منہ پھیر کے آگے بڑھ جاؤ. جیسا کہ اس سے اسی پیغام سے ملتا جلتا ایک جملہ مولانا نہج البلاغہ میں استعمال کیا ہے. بڑا سخت جملہ، بڑا سخت. مولا فرماتے تم جو مجھ سے کہتے ہو، جو مجھ سے مانگتے ہو، جو مجھ سے طلب کرتے ہو وہ سب میں تمہیں دیتا ہوں. علی مشکل کشا ہے نا، خالی ہمارے نہیں ہے. زمین و آسمان کی کون سی مخلوق ہے جس کے مشکل کشا علی نہیں؟ جانوروں کو کوئی پریشانی پیش آئے علی کو پکاریں گے، شجر کو پریشانی پیش آئے علی کو پکارے گا، حجر کو پریشانی پیش آ جائے علی کو پکارے گا، انسان کو پریشانی پیش آئے علی کو پکارے گا، انبیاء کو پریشانی پیش آ جائے علی کو پکارے گا. سب کے مشکل کشا. وہ اپنے چاہنے والوں کو کہاں محروم کرے گا؟ سب دے رہا ہے علی باذن پروردگار. مظہر العجائب والغرائب ہے، لیکن جب ہم سے کہتا تم بھی کچھ کرو. میرے مولا نے اس مزاج کے مومنوں کو دیکھ کر ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ علی کا نہج البلاغہ کا جملہ ہے، چونکہ میں بات کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا ہوں تو خالی اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. نہج البلاغہ کا جملہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارا آقا ہوں یا تم میرے آقا ہو. انداز تو آقا ہوں جیسا نا کہ مولا یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، ہمیں خود کچھ نہیں کرنا. یہ ہمیشہ آقا اور غلام کے رشتے میں یہ ہوتا کہ آقا آرڈر دیتا ہے، غلام عمل کرتا ہے، اس کے بدلے میں غلام اپنے آقا کو آرڈر نہیں دے سکتا. میں تمہارا آقا ہوں یا تم میرے غلام، میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہو. یہ جب مزاج بنتا. سورہ نساء کی 64ویں اور 65ویں آیت اس پیغام کو قرآنی الفاظ کے ساتھ اس طرح بیان کر رہی ہے. سنو
اللہ کی رحمت لینا. اب یہ 3 دن بات ہو گئی ہے، اس کو دہرا نہیں رہا ہوں، خالی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اے گناہگاروں گھبراتے کیوں ہو؟ ایک دروازہ تو کم از کم اس کائنات میں تمہارے لیے ایسا کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے اس چوکٹ پہ آ جاؤ. بس رسول کو راضی کرنا. وہ طریقے، کچھ باتیں آ گئی، کچھ باتیں نہ سکی، اللہ رحمت نازل کرے گا. لیکن اب فوراً اس کے فوراً لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ، لیکن تیرے رب کی قسم، یہ سب جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں یہ سب بے ایمان ہیں. لا یؤمنون، اردو میں تو یہی ترجمہ ہوگا بے ایمان. سب بے ایمان، کوئی مومن نہیں ہے. جب تک کہ ترجمہ تفصیل سے نہیں کرتا ہوں ورنہ آج کا موضوع رہا جا رہا. یہ سب بے ایمان ہے جب تک کہ تیرے ہر حکم کو قبول نہ کرے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ان کا انداز یہ نہ ہو ادھر تو نے حکم دیا انہوں نے سر جھکا کے عمل کیا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی منطق نہیں، جو تو نے کہا یُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جب تک کہ یہ لوگ سر جھکا کے تیرے حکم کو نہ مانے اس وقت کہ مومن نہیں. ابھی کہا 64ویں آیت، رسول تم کو رحمت اور رحمت دے گا، تمہیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا. ہمیں کیا کرنا؟ صرف ایک چیز، اطاعت. ادھر سے حکم آئے گا آنکھیں بند کر کے ماننا، اطاعت. اور اطاعت کی سب سے مشکل منزل، اب یہ بات آ گئی ہمارا پرسوں کا بعد، اطاعت کی سب سے مشکل منزل وہ تھی جو سجاد کے زمانے میں صاحبان ایمان کو پیش آئی. سجاد کے زمانے میں صاحبان ایمان کو پیش آئی اطاعت. اب اصل اطاعت تو بہت بڑا موضوع، لیکن چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ بہت قریب آ گئی. کل تو شہادت کی مین تاریخ ہے، آج سے بیان شروع. تو میں ابھی فی الحال اطاعت کے صرف اس پہلو کو بتا رہا ہوں کہ اطاعت میں سب سے مشکل منزل چوتھے امام کے زمانے کے مومن کو پیش آئی. میں یہ نہیں کہہ رہا چوتھے امام کو، ان کے زمانے کے مومن کو. چوتھے امام کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے. 35 سال میں 2 نسلیں گزر جاتی ہیں. یعنی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کربلا کے واقعے کے وقت 5 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں. یہ کربلا نہیں پہنچ پائے، پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. ان کو پتا بھی نہیں تھا کربلا کیا. سجاد کی زندگی ہی میں یہ لوگ بڑھاپے تک پہنچ گئے. 35 سال. کچھ ایسے لوگ، کچھ نہیں، ایک پوری نسل جو کربلا کے بعد پیدا ہوئی، مثلا 63 ہجری، مثلا 64 ہجری. اور سجاد کی زندگی ہی میں یہ لوگ 25 سال، 30 سال، 35 سال کے ہو گئے. 35 سال میرے چوتھے امام کی عمر نہیں ہے، مدت امامت ہے. کربلا کے بعد سے لے کر کل کی رات آنے تک 25 محرم تک 35 سال یہ سب لوگ جو جوان ہوئے. اب کربلا کے مصائب، کربلا کے مظالم، کربلا کے قاتل سب انہوں نے سنے. تڑپے جا رہے، بے چین ہوئے جا رہے. ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا. ہم کربلا کا انتقام لیں گے. مختار تڑپ گئے کہ نہیں؟ زید شہید بے چین ہو گئے کہ نہیں؟ نفس زکیہ نے جہاد کیا کہ نہیں؟ ایک سلسلہ، یہ خالی 3 یا 4 یا 5 کا ذکر نہیں. کربلا کے بعد جو کربلا کے موقع پہ دغاباز نکلے، بے وفا نکلے، غدار نکلے، خط لکھ کے بلایا اور بعد میں نظر انداز کیا، ان کی بات نہیں. جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے یا کربلا کے وقت اتنے چھوٹے تھے، اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا. کہا کربلا کے جہاد کو آگے بڑھانا، کربلا کے ظالموں سے انتقام لینا. مختار کا انتقام بہت چھوٹا ہے، چاہے آپ اسے بہت بڑا سمجھتے ہو. یہ چھوٹا کیوں ہے یہ میں اس وقت ممبر سے نہیں بتا سکتا، لیکن زیارت عاشورہ میں وہ خاص لفظ آیا کہ مختار کا انتقام اصلی انتقام نہیں ہے. اب اصلی انتقام کے لیے تڑپ رہے ہیں یہ نوجوان، اور سب آتے ہیں سجاد کے پاس. آپ نے تو، میں بطور مثال 2 جملے کہہ رہا ہوں، آپ نے تو آج ہی سنا، یعنی آج سے مطلب جب سے آپ پیدا ہوئے زینب کی چادر چھن گئی پھر بھی کتنا آپ تڑپ اٹھتے ہیں. وہ نوجوان اپنی ماں سے سن رہے ہیں کہ میں ابھی شہزادی زینب کے پاس سے آ رہی
اور میری بیوی یہ کہہ کے رو رہی تھی ہائے میری چادر، ہائے میری چادر۔ آپ 1200 برس کے بعد بھی سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں۔ اور جو بیٹا اپنی ماں سے سن رہا ہے کہ میں خود ابھی شہزادی سے سن کے آئی، جو بھائی اپنی بہن سے سن رہا کہ میں خود لیلا سے سن کے آئی کہ ہائے میرا چاند اکبر کس طرح مارا گیا، جو باپ اپنی بیٹی سے سن رہا کہ میں خود ابھی شہزادی رباب کے پاس سے آئی تھی جو ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر کہہ رہا۔ دیکھیں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ براہ راست انہوں نے سنا، اور اہل بیت نے بعض مواقع اپنے خاندان کی عورتوں کو ایک حکم بھی دیا۔ کیا حکم؟ کہ جب کبھی کربلا پہ گریا کرو تو بآواز بلند گریا کرو کہ دوسرے لوگ بھی سنیں۔ اہل بیت کے اطہار میں آواز کا بھی پردہ، ہماری عورت کے لیے آواز کا پردہ ہو کہ نہ ہو، اہل بیت کے یہاں آواز کا بھی پردہ، ہماری عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہو کہ نہ ہو، سیدانیوں کے لیے زینب و کلثوم کے لیے چہرے کا بھی پردہ۔ لیکن جب کربلا کی بات آتی، بہت مشہور ایک روایت پڑھی جاتی ہے نا، اور ہے کتابوں میں، خالی مشہور نہیں ہے کتاب میں ہے، کہ جب ایک بار ایک ذاکر کو بلا کے مصائب کربلا، آقا نے چھٹے امام نے کہا کربلا کے مصائب پڑھو، اس نے مصائب پڑھے، صرف خاندان کے افراد جمع، مردوں میں کوہرام بپا ہو گئے۔ امام نے پردے کے پیچھے خواتین کو بٹھائے، عورت تو زیادہ روتی ہے مردوں سے ہی، تو خاندان کی بات ہے، عورتوں کے رونے کی آواز نہ آئی تو گئے میرے امام، اور کہا کہ جب کربلا کے مصائب پڑھے جائے تو تم لوگوں کو، شاید یہ ہماری عورت کے لیے نہ ہو، اتنے زور سے گریا کرنا ہے کہ دوسرے سنیں۔ گویا اب اس کی مصلحتیں بھی ہیں، اس گریے کے فوائد بھی ہیں، اور اس پیغام کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے، لیکن میں اپنی بات کو ذرا سا اصل موضوع سے ہٹتا دیکھ رہا ہوں تو واپس آتا ہوں۔ اب کربلا کے مصائب، اس نسل نے جو کربلا کے بعد پیدا ہوئی یا کربلا کے بعد جوان ہوئی، براہ راست سنا۔ ان میں سے کئی نے تو لیلا کے رونے کی آواز سنی ہوگی جب لیلا کے گھر کے قریب سے گزرے، ان میں سے کتنوں نے رباب کے رونے کی آواز سنی ہوگی جب رباب کے حجرے کے قریب سے گزرے۔ کیسے یہ تڑپتے ہوں گے، آپ بتائیے ان پہ کیا گزرتی ہوگی، خون کیسا ان کا کھولتا ہے، دل چاہتا ہے زندگی موت کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار نام حسین پہ اپنی جان قربان کر دے۔ مگر اطاعت ہمارا موضوع ہے فی الحال، پورے عشرے کا نہیں، آج کی تقریر کا اطاعت۔ مگر اطاعت کا تقاضا یہ کہ جو قدم اٹھانا ہے اپنے زمانے کی حجت خدا سے پوچھ کے اٹھاؤ، مرضی نہیں چلے گی، منمانی نہیں چلے گی، اپنی خواہش نہیں چلے گی، اپنا محدود علم نہیں چلے گا کہ بھئی ہمارے پاس تھوڑی معلومات ہے، اس کی روشنی میں ہم نے کہا کہ نہیں ہم نکلے میدان میں، نہیں، حجت خدا۔ آئے سجاد کے پاس، سجاد کے زمانے کے مومن کا مسئلہ سمجھیے، برداشت نہیں ہو رہا۔ آج بھی 1300 سال بعد بھی میں خود گواہ ہوں کہ کئی مجلسیں ایسی میں نے پڑھی کہ مجھ جیسا آدمی جو بہت زیادہ تفصیلی مصائب نہیں پڑھتا، اس کی مجلس میں گریا کرتے کرتے لوگ بے ہوش ہو کے گرے۔ اب 1300 سال پہلے خود باقاعدہ آقا سجاد سے سننے والے آقا مصائب بیان کر رہے، سیدانیوں کے بیان سننے والے تڑپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں آئے سجاد کے پاس، مولا ہمیں اجازت دیجئے ہمیں کربلا کے جہاد میں شامل ہونا۔ انہوں نے انتقام کا نعرہ نہیں لگایا، کربلا کے جہاد میں شامل ہونا، یا ماریں گے یا مر جائیں گے۔ حسین حل من ناصرین کی آواز انہی لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں، ان سے مطلب قیامت تک آنے والے، جس میں ہم بھی شامل۔ مولا نے وہی جواب دیا جو راہ کوفہ میں ایک آدمی کو دیا تھا، وہی جواب دیا جو راہ شام میں پتہ نہیں کتنوں کو دیا تھا۔ کربلا تلوار چلانے کا مرحلہ کربلا تھا، جہاد کربلا جاری ہے، لیکن اب مرحلہ صبر کا، صبر سجادیہ۔ خالی راہ شام کا نام نہیں ہے، 35 سال کا نام ہے صبر سجادیہ۔ کہا کہ اب صبر کا مرحلہ، اب کربلا کا جہاد میدان میں نکل کے تلوار سے نہیں ہوگا۔ تو خیر پھر انہوں نے پوچھا مولا پھر کیسے ہوگا؟ اس کا جواب، اور وہ آئے گا اپنے موقع پر، کل آ جائے پرسوں آ جائے، وہ چھوڑیے بات، ورنہ آج کی بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔
صبر سجادیہ، کہا کہ اب جہاد والا پہلو یعنی تلوار والا وہ نہیں ہے، جیسے ہم صبر کر رہے ہیں تم بھی صبر کرو۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ مولا کس طرح سے؟ وہ ایک جواب، وہ بات مل گئی، ان کو جواب مل گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، وہ آئی اطاعت کی مشکل ترین منزل۔ کہا کہ مولا چلیں ٹھیک، ہم اب وہ جہاد کریں گے جیسا آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ جو کربلا کے اتنے بڑے بڑے ظالم تھے، ان کو کب سزا ملے گی اور کیسے؟ جیسا ظلم انہوں نے کیا اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر جملہ کہہ دو، مختار نے جتنے بھی پکڑے، اول تو سب مختار کے ہاتھ میں آئے بھی، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگوں کا انوالومنٹ ہے۔ کہا کہ ان کو کب سزا ملے گی؟ ہم ابھی موجود ہیں، تلوار لے کے کھڑے، اجازت دیجیے کھانے۔ جب میرا بیٹا زمانے کا امام آئے گا تب ان میں سے ہر ایک سے انتقام لیا جائے گا۔ اب نوجوان نے تڑپ کے کہا مولا تو وہ کب آئیں گے؟ امام نے کہا کہ انتقام اس وقت ہوگا، مولا تو وہ کب آئیں گے؟ اگر امام کہہ دے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، تو اس نوجوان کو امید رہے گی کہ بھئی ابھی میری عمر 18 سال ہے، ظاہری اعتبار سے 15 سال تو میں زندہ رہوں گا، ظاہری اعتبار سے 30 سال تو میں۔ امام نے کہا نہیں، وہ آئے گا آخری زمانے میں۔ اب نوجوان نے تڑپ کے کہا لیکن مولا تو ہم کیسے اس کے ساتھ شامل ہوں؟ کہا کہ جس نے غیبت میں زمانے کے امام کی یاد میں تڑپتے ہوئے گزارا اور اللہ سے ایک ہی دعا کی، آئے خدا جب وہ ظاہر ہو مجھے ان کے لشکر میں شامل کرنا، اگر اس وقت وہ زندہ ہوا تو اپنے گھر سے مکے تک اٹھا کے پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، بن بلائے نہیں جائیں گے، بلاوا آنے پہ جائیں گے تو سواری بھی وہ بھیجے گا، اور اگر مر گیا ہے تو قبر میں زندہ کر کے امام کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ بس اب یہ جملہ کہ جو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ تیاری چوتھے امام نے کرائی، وہ اس وجہ سے، کیونکہ آپ خود سوچیں اسلام کے جتنے واقعات، 11 اماموں کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں، سب سے زیادہ سوال کس واقعے کے بارے میں کیا گیا ہوگا؟ اگر آپ نے پوری ریسرچ بھی نہیں کی تو اتنی عقل سلیم تو اللہ نے ہر ایک کو دی کہ 11 اماموں کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں، سب سے زیادہ سوال کربلا کے بارے میں ہوئے ہوں گے، اور سب سے زیادہ جواب چوتھے امام نے یہی دیا، انتظار، انتظار اور انتظار۔ مگر جب امام نے دیکھا کہ میرا یہ جملہ سن کر یہ نوجوان ایک مرتبہ نہیں 35 سال یہ نوجوان خوشی کے عالم میں پلٹا کہ بھئی یہ تو ایک خوشخبری مل گئی کہ میں امام زمانہ کا ساتھی بنوں گا، میری زندگی میں آ گئے تو اپنے گھر سے جاؤں گا، مرنے کے بعد آئے تو اپنی قبر سے جاؤں گا۔ دو ہی تو صورتیں ہیں نا، یا زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے۔ زندہ رہیں گے تب بھی امام کا ساتھی بنیں گے، مر جائیں گے تب بھی۔ یہ جب دیکھا چوتھے امام یہ خوشی کے عالم میں پلٹا تو آواز دے کے روکا، یہ وہ جملہ کی تیاری۔ کہا لیکن ایک بات یاد رکھ، آخری زمانہ جب میرا بیٹا آئے گا کوئی آسان زمانہ نہیں ہے۔ پھر وہ جملہ کہا جو آپ میں سے ہر ایک کو رٹا ہوا، آخری زمانے میں ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہوگا، دین کو بچانا مشکل ہوگا۔ اور ایک جملہ اس کے ساتھ ایسا کہا کہ ان دو باتوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن سب سے زیادہ بہترین ربط انہی دو باتوں میں۔ پہلا جملہ آپ نے بہت سنا، ہر ایک کو یاد ہے، مجھے تو یقین ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو بھی حدیث یاد ہوگی، لیکن کب کہی چوتھے امام؟ جب خوشی کے عالم میں وہ نوجوان مڑے، اور ایک بار نہیں جب بھی آیا کوئی کہ بھائی امام آئیں گے تو چوتھے امام نے خوشخبری دے دی، تم ہر صورت میں ان کے ساتھی بنو گے، زندہ ہو تب بھی، مر گئے تب بھی، روک دی۔ کہا اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا، ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا رہنا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل ہے۔ بہت مشہور روایت۔ اس کے بعد امام نے کہا سنو، اس زمانے میں 1 درہم حلال کا کمانا مشکل ہے، اور 70 درہم حرام کے نہیں چاہیے ہمیں، خود چل کے تمہارے گھر میں آ جائیں گے اور تمہارے مال میں شامل ہوں گے۔ اب دین کی بات
اور روزی کی بات. لیکن یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو انداز بیان کرنے کے. یاد رکھیے, تفصیل میں اب نہیں جاتا, دین اسی وقت خطرے میں پڑتا ہے جب پیٹ میں حرام لقمہ پہنچا. آقا حسین کو جملہ بھی بتا چکا ہوں, اور اس وقت چوتھے امام نے جو دو جملے ساتھ ساتھ ایک موقع پر اس طرح ارشاد فرمائے کہ پہلا تو سمجھ میں آ رہا کہ وہ نوجوان خوش جا رہا تھا, روک دیا. آخری زمانے کی مشکلات کو بھی یاد کرو, دین اور ایمان بچانا مشکل. دوسرا کیوں کہا امام نے؟ بغیر پوچھے کہا, اس نے سوال نہیں کیا, یہ بتانے کے لیے کہ دین خطرے میں کب پڑتا, ایمان خطرے میں کب پڑتا. ایمان ضائع کرنے والے گناہ جن سے ایمان ضائع ہوتا ہے, ایک لسٹ ہے ہمارے پاس, سب سے اوپر لکھا ہے رزق حرام, جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا. اگر وہ اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا اپنے والدین کی وجہ سے, اس کی اولاد کا ایمان خطرے میں پڑے گا. کہا اپنی اولاد کو زہر کھلانا بہتر حرام روزی کھلانے کے مقابلے میں. اور پھر امام نے اس جملے کی وضاحت کی, لیکن یہ آج کا موضوع نہیں, اور اگر ہوتا بھی تو میں اس کو چھوڑ دیتا. مجمع پہ جو سناٹے کا عالم طاری ہو گیا, اور اب تک جو مجمع میرے ساتھ چل رہا تھا جتنا چپ ہو گیا, اس کو دیکھتے ہوئے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بس بہت ہو گیا صادق حسن, اب آ جاؤ اپنے دوسرے موضوع پر تاکہ مجمع پھر تمہارا ساتھ دے. تو خلاصہ یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک جملہ اپنی جگہ ایک الگ تقریر کہ ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ, بلکہ جو میں ساری زندگی مجلسیں پڑھتا ہوں اس کو بھی میں ایک طرح سے پیچھے رکھ رہا. ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ ٹیلی ویژن سے بھی نہیں ہے, کمپیوٹر سے بھی نہیں ہے, چیٹنگ سے بھی نہیں ہے, انٹرنیٹ سے بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ خطرہ ہے اگر کسی کے گھر میں حرام روزی آتی ہے, اور افسوس اس پر ہے. صرف ایک جملہ, افسوس اس پر جو حرام کما کے ہی لا رہا, اس پہ کیا افسوس. افسوس اس پر ہے کہ محنت کر کے کماتا حلال ہے, سال کے آخر میں خمس نہ دے کے اپنے حلال کو حرام کر لیتا ہے. حلال آیا اور حرام ہو گیا, افسوس اس پر کیا جاتا ہے. مگر چوتھے امام, اور اس حوالے سے خاص حدیث کہ 3 کام نہ کرنا, انہیں دیکھ کر مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے. اس میں بھی یہ چیزیں جو حدیث میں کل پڑھوں گا, آج نہیں. ایسی جو حدیثیں ہوتی ہیں انہیں میں پہلے سے بتاتا ہوں تاکہ جو نہیں آنا چاہے تو وہ یہ فیصلہ کر لے. ہاں, یہ نہیں بتاؤں گا کہ کل شروع مجلس میں پڑھوں گا, کہ بیچ میں پڑھوں گا, کہ مصائب کے قریب پڑھوں, یہ نہیں بتاؤں گا. لیکن بہرحال وہ بھی یہی چیز. تو آخری امام کی سب سے زیادہ تیاری چوتھے امام نے 2 حوالے سے کرائی. نمبر 1 کہ آخری امام کا سب سے زیادہ تذکرہ چوتھے امام کو کرنا پڑا. اس جملے کو میں بدل کے ایک اور جملے کی مدد سے واضح کر دوں. کس امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا 5ویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا 8ویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا؟ کیا 10ویں امام نے کربلا کا ماتم نہیں کیا ہوگا یا کم کیا ہوگا؟ نہیں, مگر مشہور کیا چوتھے امام کا ماتم. تو ہر امام نے کربلا کو یاد کیا, مگر سب سے زیادہ شہرت چوتھے امام کو ملی. اسی طرح سے ہر امام سے لوگوں نے پوچھا کربلا کا بدلہ, مگر سب سے زیادہ چوتھے امام سے پوچھا, کیونکہ ماتم سب سے زیادہ یہی کر رہے تھے. جب ماتم زیادہ کریں گے لوگ آ کے پوچھیں گے مولا ماتم کیوں؟ کہا کربلا کی وجہ سے. تو مولا کربلا کا انتقام کب؟ کہا جب میرا بیٹا آئے گا. اور جب یہ سن کے آدمی چلا, روک دیا کہ بیٹا آئے گا تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ ہی ہوگے کہ اس کے دشمن کے ساتھ ہی ہوگے؟ بھئی یہاں سے تیاری کا مرحلہ شروع ہو گیا. کیونکہ یہ ساری چوتھے امام کی حدیثیں ہیں. کاش میرے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ 1 گھنٹے میں بیان پورا کرنا. یہ ساری حدیثیں, ورنہ میں ایک جملے کا ریفرنس بھی دیتا. اب یہ سنیے آخری جملہ امام نے کہا, چوتھے امام نے کہا, آقا اور مولا نے کہا, کربلا کے سب سے بڑے عزادار نے کہا, سب سے زیادہ ماتم کیا. تو سب سے زیادہ لوگوں نے سوالات پوچھے. جب سوالات پوچھے تو جواب بھی سب سے زیادہ چوتھے امام نے دیا. اور جب جواب سن کے آدمی خوش گیا, خوش کا مطلب مطمئن کہ میرے پاس چانس ہے کربلا میں شامل ہونے کا, تو کہا مگر ڈرتے رہو, زمانہ اتنا مشکل ہے.
اس سے بھی بات واضح نہیں ہوئی تو آخری جملہ چوتھے امام کا آج سن لیجئے، پھر میں اپنی جو اصل موضوع اس کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ آخری جملہ یہ چوتھے امام نے کہا یہ یاد رکھو، میرے بابا کے کربلا جانے سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو بلا رہے تھے، طلب رہے تھے، خط لکھ رہے تھے، اور جب میرا بابا کربلا پہنچا تو یہی لوگ لشکر یزید میں شامل ہو گئے، حسین کو شہید کرنے کے لیے طلب رہے ہیں۔ 15 دن پہلے حسین کو مہمان بنانے کے لیے طلب رہے ہیں، اور آج حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ ایک روایت تو آپ نے ممبروں سے بار بار سنی کہ عاشور کی صبح جب حسین نے وہ خطبہ دیا، لَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، پیٹ میں حرام بھرا ہے، اس کے بعد آقا نے کہا یہ بھی تو بتاؤ کہ میں جو آیا ہوں خود سے آیا ہوں یا تم نے مجھے دعوت دے کے بلایا؟ عمر صاحب نے کہا کسی نے نہیں بلایا۔ آقا نے ایک فہرست گنائی، جیسے مجلس کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا نعمتوں کی فہرست بنائی، آقا نے ایک فہرست گنوائی، لشکر میں سامنے کھڑے ہوئے ہیں لوگ، سامنے کھڑے، تم تھے نا، تم تھے، تمہارا خط آیا، تمہاری دعوت آئی، ایک ایک کا نام لے رہے ہیں، مکر گئے لوگ حسین کے سامنے، کہا کہ فرزند رسول آپ غلط کہہ رہے، ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا۔ تب آقا نے غلام سے کہا وہ بوری تو لے کر آؤ جو میرے خیمے میں ہے، اور سب کے سامنے نام لے کے دیکھو یہ رہا تمہارا خط، تمہاری دستخط، تمہاری مہر، یہ رہا تمہارا خط۔ یہ چوتھا امام یاد دلا رہا کہ 1 مہینے پہلے مہمان بنانے کے لیے تڑپنے والا 1 مہینے کے بعد یہ کہہ کے تڑپ رہا، ارے عمر سعد جلدی سے حسین کا خاتمہ کر، ہماری نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا۔ مہمان بنانے کے لیے تڑپنے والا اب ذبح کرنے کے لیے تڑپ رہا۔ چوتھے امام نے کہا ایسا نہ ہونے پا۔ اب یہاں تک کی بات تو بہت عقلی لاجیکل سیکوینس کے ساتھ، اب لوگ ضرور سوال کریں گے کہ مولا ایسا کیسے ہوتا؟ ایک وجہ بتا دی، رزق حرام، مومن چوتھے امام کی نگاہ میں ایک چیز آ گئی۔ دوسری چیز جو بتائی یہ آپ کو بڑا شاید عجیب سی لگے، لیکن یہ بہرحال سوال، کربلا انتقام لینا تھا امام زمانہ، امام زمانہ ہم تو مر چکے ہوں گے، کہا قبر سے آؤ گے، بہت خوش چلا، کہا مگر زمانہ بڑا خطرناک، جیسے کربلا کے وقت بلانے والے بعد میں مکر گئے، میرے بیٹے کو بلانے والے بعد میں مکر جائیں گے، مولا کیوں؟ آخر کیوں مکریں گے؟ پہلی بات رزق حرام کیوں کہی؟ کیونکہ کربلا میں جو لوگ بدلے تھے زیادہ تر تو پیسے کے لالچ میں آ کے بدلے تھے، وہی رزق حرام، اسی کو رزق حرام کہتے ہیں نا۔ یزید آپ کو ہمیں پیسے دے اور کہے حسین کو شہید کرو اور ہم اس پیسے کے لالچ میں تیار ہو جائیں، تو پہلی چیز تو رزق حرام اس لیے۔ دوسری چیز کہا جب معاشرے سے، یہ چوتھے امام کی حدیث، امر بالمعروف اٹھ جاتا تو میرے جد نے یہ فرمایا کہ آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، بدترین نظام حکومت سامنے آتا ہے، پھر اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ کہا دوسری چیز، اور یہیں پہ رک کے اب ٹائم مجلس کا تقریباً پورا ہو رہا ہے تو بہت چھوٹی حدیث پڑھتا ہوں۔ کل آپ نے ایک حدیث سنی، چوتھے امام ماں کی طرح جس کنیز کا احترام کرتے ہیں اس کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے۔ اچھا یہ حدیثوں میں الفاظ نہیں پکڑنا کہ آپ دسترخوان پر بیٹھنا بند کر دیں اور کہیں کہ مولانا نے منع کیا۔ دسترخوان چیز نہیں ہے، احترام اصل چیز ہے۔ امام نے وجہ بتائی کہ کیوں نہیں بیٹھتا ہوں، احترام کی وجہ سے۔ دسترخوان پہ نہ بیٹھے اس کے بعد جوتے مارے، کہیں کہ جی وہ مولانا نے تو کہا تھا دسترخوان پہ نہ بیٹھو، پیغام تھا احترام۔ ٹھیک، اب آئیے، ایک نوجوان نے آ کے اپنی ماں کی کمپلین کی، بیٹا اور ماں کی شکایت دین کے معاملے میں، مثلا اب مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، نماز میں کچی تھی کہ حجاب میں کچی تھی، کہا کہ مولا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ضائع ہوتا ہے جب معاشرے میں امر بالمعروف نہ رہے۔ فرق دیکھیے گا، لشکر یزید میں کوئی نہیں ہے جو ایک دوسرے کو یاد دلائے کہ بھائی کل تو تم خط لکھ کے بلا رہے تھے۔ لشکر حسین کی خصوصیت قرآن نے بتائی،
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ سب ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، اور جب حق کی نصیحت کریں گے تو مظالم آئیں گے تو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ یہ لشکر حسین کے اندر نصیحت کا سلسلہ، لشکر یزید کے اندر کوئی کسی کے معاملے میں دخل نہیں دے رہا۔ اب چوتھا امام، جب لوگوں نے کہا کہ مولا ایمان کیوں ضائع ہوتا ہے، کہا اس وجہ سے، تو نوجوان آئے اور یعنی اب الفاظ میرے، مفہوم امام کا ہے، وقت نہیں ہے تو الفاظ میرے، کیا کہ کہا کہ مولا بات سمجھ میں آگئی، پڑوسی غلطی کرے ٹوک دیا، یا کوئی دوست غلطی کرے ٹوک دیا، یا کوئی عام آدمی غلطی کرے ٹوک دیا، لیکن اگر ماں غلطی کرے، اب ایک طرف تو آپ ماں کا اتنا احترام بتا رہے ہیں، لیکن ماں کیا معصومہ؟ معصومہ صرف ایک ماں گزری، اور یا اس کی بیٹی گزری، اور کوئی نہیں ہے۔ غلطی تو وہ بھی کر سکتی ہے جو ہماری ماں، عام ماں، تو کیا کرے؟ امام نے کہا سنو، میں تمہیں اپنے جد کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کتاب الجہاد میں یہ روایت کوٹ کی۔ کہا سنو، ایک نوجوان رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور اب ماں بیوہ ہے، لیکن غیر مردوں سے ملنے جلنے سے وہ گریز نہیں کرتی، اور میرے گھر میں میری ماں کے جاننے والوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ماں ہے تو اس کا بڑا حق بھی، اپنی ماں کو جا کے نرمی سے سمجھا کہ یہ غلط، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس میں خدا ناراض۔ بہرحال گھی کبھی سیدھی انگلیوں سے بھی نکلا، وہ گیا جا کے ماں کو سنایا، ماں نے کوئی توجہ نہ دی۔ آگے یا رسول اللہ، یا تو آپ کہہ دیں کہ بھائی جو آج کل تو ہمارے بچے بھی ہم سے کہتے ہیں اس none of your business، یا تو آپ کہہ دیں کہ بیٹا تمہارا کوئی تعلق نہیں، بیٹھ جاؤ اپنے کام سے کام کرو، چھوڑو ماں کو۔ نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں امر بالمعروف آج، اور نرمی سے بات کی فائدہ نہیں ہوا کہ آپ سختی سے بات کرو، سختی سے ماں سے، جس کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرنا ہم حالات میں صحیح نہیں، کہ سختی سے بات کرو۔ رسول نے کہا یہ اطاعت، ماں باپ بھی قربان ہے نام رسول پر، گیا فوراً ہی پلٹ کے آیا اگلے دن، یا رسول اللہ میری تو آخرت لٹ گئی، میں نے ذرا سختی سے بات کی تو ماں تو بھر گئی، گالیاں کوسنے جوتا، اور ناراض ہو کے کہنے لگی میرا بیٹا ہو کر میرے سامنے آ کے گستاخی کرتا، میں تجھے دودھ پینا بخشوں گی، قیامت میں تیری شکایت کروں گی۔ تبلیغ تو میں کیا کرتا، وہ کیا نماز تو کیا بخشواتے، الٹے روزے کرے پڑے، اتنا میری ماں ناراض۔ پیغمبر نے کہا تو اب ایک کام یہ کرو، یہ تیسرا نہیں تو چوتھا مرحلہ، ہاں پہلا میں بھول گیا۔ سب سے پہلے پیغمبر نے کہا تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں نا گھر میں ان کو سمجھاؤ، پھر کہا کہ ماں سے نرمی سے بات کرو، پھر کہا کہ ماں سے سخت۔ اب بیٹا پریشان، حیران پریشان، ماں کی گالیاں، ماں کے کوسنے، میں نے زندگی میں کبھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کی، آج ماں مجھے بددعا دے رہی۔ اور پیغمبر نے سب سنا، کہا بھائی کام کرو، اپنی ماں کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دو، نماز کے وقت کھانے کے وقت کھولو۔ ارے یا رسول اللہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ خالی میں نے زبانی بات کی تو میرے اوپر چڑھ دوڑی، اور آپ کہہ رہے ہیں گھر میں کمرے میں بند کر دو، وہ تو جو قدم نہ ڈھائے وہ کم ہے۔ میری قبر، میری قیامت، میری جہنم، ماں جب اتنی سی بات پہ ناراض ہے۔ پیغمبر نے کہا سنو، اور یہ بھی ایک بہت اہم اصول رسول نے بتایا، یہ میرا ایک انداز ہے پھسل کے وہاں جاتا ہوں لیکن آج میں کافی کنٹرول کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے بتایا اللہ فیصلہ آغاز کو دیکھ کے نہیں کرتا، اختتام کو دیکھ کے کرتا۔ ہمارے یہاں الٹا اصول ہے، مولانا بس بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے، بعد میں کیا، بات کا تو چھوڑیے، بسم اللہ اچھی کا مطلب کیا ہوا؟ شراب کی دکان کا افتتاح بھی قرآن پڑھ کے کرو، بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے۔ گانے کے کیسٹ کی دکان بھی روزانہ صبح کو کھلتی ہے، پہلے وہ سورہ یاسین کا کیسٹ لگاتا، وہ پھر دن بھر چلتے رہتے ہیں جن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیوں؟ بسم اللہ اچھی۔ اسلام کہتا ہے بسم اللہ چاہے خراب ہو جائے، اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ ہر کیا ہے؟ بسم اللہ بے شک اچھی نہ ہو، اختتام اچھا ہے۔ اس سے زیادہ زندہ مثال کیا ہوگی؟ پیغمبر نے کہا سنو، میں بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کر گیا ورنہ اس میں 50 مثالیں آ سکتی ہیں۔ پیغمبر نے کہا سنو،
آج تمہاری ماں تم سے ناراض، قید کرو گے اور ناراض ہوگی، مگر یہاں تو زندگی ختم نہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی ماں اپنی اولاد سے خوش ہوگی وہ تمہاری ماں ہے جو تم سے خوش ہوگی۔ کیوں؟ جب وہ یہ دیکھے گی کہ جو گناہ وہ کر رہی تھی اس کے نتیجے میں کتنا بڑا عذاب اسے ملنے والا تھا، جو تم نے اسے کمرے میں بند کر کے عذاب سے بچا لیا، وہ اس طرح سے بال کھول کے تمہیں دعا دے گی کہ کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنا راضی نہ ہوگی۔ ہم جا رہے ہیں سڑک پہ، ہم جا رہے ہیں، درود بھیج دے محمد والے۔ ہم جا رہے ہیں سڑک پر، ایک صاحب ہمارے قریب آئے اور اتنے زور سے ٹکر ماری کہ مچھل کے فٹ پاتھ پہ جا کے گرے، ہاتھ پیر چھل گئے، چہرے سے خون نکل آیا، ذرا سا ایک دانت زخمی ہو گیا، خون، کیا حالت ہوگی ہماری؟ ہم تو غصے میں ببھر کے چلے گئے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا اتنا بڑا ٹرالر چلا رہا تھا کہ اگر وہ ہمیں دھکا دے کے نہ ہٹاتے تو ہمارا قیمہ ہو چکا ہوتا۔ اب ہم جو لڑنے گئے تھے، ایک مرتبہ کہیں گے شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موت سے بچایا، ہمارے گھرانے کو تباہ ہونے سے بچایا۔ شروع میں تو غصہ آیا تھا نا جب انہوں نے ٹکر مار کے میں وہاں پھینکا تھا اٹھا کے۔ اچھا مجھے ٹکر مار کے پھینکنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن خیر وہ جو بھی مسئلہ ہو، جب انہوں نے اٹھا کے پھینکا کہا تمہاری ماں کی یہ حالت ہے، قیامت میں جب دیکھے گی کس عذاب سے بچی ہے، اللہ کی کس ناراضگی سے بچی ہے، جتنا وہ خوش ہوگی عام ماؤں میں سے کوئی اتنا خوش نہ ہوگی۔ پرواہ بات کے مرحلے کی کر، اس مرحلے کی پرواہ نہ کر۔ چوتھے امام نے کہا جو ماں تک کو ایگزیمپٹ نہیں کیا، امر بالمعروف کرنا، جب یہ نہ رہے گا تو ایمان ختم ہوتا۔ یہ یزیدی لشکر کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور امر بالمعروف کتنوں کو بدل دیتا، جو ہمارے خیال میں ناممکن ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ خود بہت مشکل مرحلہ ہے آگے بات کرنا، لیکن خیر کرنا بھی پڑتی۔ جب شام کے دروازے پر سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، دشمن کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے، ایک انتہائی ذلیل اور پس فطرت دشمن ہوتا، یہ تھے شامی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، سارا بازار، سارا راستہ یہ منظر دیکھ رہا، ایک بوڑھا آ کے سجاد سے کہتا ہے نا، دیکھا کیسی سزا دی اللہ نے تجھے، تم جیسوں کا یہی حشر ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ میرے مولا وہی ترتیب جو رسول خدا نے بتائی، پہلے نرمی سے سمجھاؤ، نہ مانے تو سختی کرنا۔ کہا کہ اے شخص تو نے قرآن پڑھا؟ کہا پڑھا، میں حافظ قرآن۔ آیت تطہیر پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ آیت مودت پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ آیت امام مبین پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی۔ آیت ذی القربہ پڑھی؟ ہاں پڑھی ہے، لیکن یہ تیرے سوالات کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ ساری آیتیں ہمارے بارے میں، آیت تطہیر بھی ہم ہیں، آیت مودت بھی ہم ہیں، آیت ولایت بھی ہم ہیں، آیت ذی القربہ بھی ہم ہیں، آیت امام مبین بھی ہم ہیں۔ گھبرا کے پوچھا تم ہو کون؟ کہا محمد الرسول اللہ، کبھی پڑھا؟ کہا تو صبح و شام پڑھتا ہوں۔ کہا میں محمد کا بیٹا ہوں، میں محمد کا وارث ہوں، میں محمد کا فرزند ہوں۔ سر سے امامہ اتار پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا۔ مولا نے بتایا دیکھو طریقہ ہوتا ہے تو کبھی یہ تبدیلی بھی آتی ہے، مگر یہ تو شام کی بات تھی۔ اب آئیے اس راوی کا سوال سن لیجیے۔ کہتا ہے مولا میری سمجھ میں ایک بات آج تک نہیں آئی، ایک راوی، یہ شام، وہ شام، یہ کوفہ، ایک بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے۔ اچھا سجاد کا دربار ہے، ابن زیاد میں آنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہاں پہ عمر ساتھ چاہ رہا تھا یہ جلدی سے اس قافلے کو دربار میں لے جاؤں، انعام ملے گا، اور ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ نہیں خبردار، قافلے کو جلدی دربار میں نہ لاؤ، انہیں بازار میں روک دو جب تک کہ میں نہ کہوں۔ جلتا سورج، کھلا آسمان، عرب کی گرمی،
3 दिन के प्यासे बच्चे अभी भी प्यासे हैं। काफिले को रोक दिया गया। लेकिन उमर साद ने कहा, इब्ने ज़ियाद, आखिर क्यों रोका गया काफिले को? उसको जल्दी है इनाम देने की। उसने कहा 2 बातें। नंबर 1, मेरे दिल को तशफ़ी और सुकून नहीं होगा जब तक कि सारा बाजार इत्मीनान से मोहम्मद की नवासियों को न देख ले। मैं आगे तो कुछ कहना भी नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि मेरे दरबार की सजावट नामुकम्मल। बेशक ज़ैनब आग में जलती रहे सूरज की, बेशक सकीना सूरज की धूप में झुलसती रहे, पहले मेरा दरबार सजेगा फिर ये कैदी आएंगे। और जब आ गए तो सवाल करने वाले रावी के ज़हन में एक शक आ गया। मौला, उस दिन भी मैं इसी दरबार में बैठा था, 1 ही महीने पहले की तो बात है ना, जब आपका चचा आया था। जख्मी था, होठों से खून जारी था, बदन पे जख्म थे, लेकिन और हाथ बंधे थे, लेकिन किस शान से आया था? सीना तान के आया था, कमर सीधी थी, चेहरा बुलंद था, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। और मौला जब आप आए थे, सीना सुकड़ा है, कमर झुकी है, निगाहें जमीन पर हैं। मौला मैंने माना आपका चचा मुस्लिम बहुत बहादुर है, लेकिन आप इमाम ज़माना, आप इमाम वक्त, आपको मुस्लिम से ज्यादा बहादुरी से आना चाहिए। अरे आप क्या रोए जो मेरा मौला सज्जाद रो दिया। एक मर्तबा फरियाद की, सवाल करने वाले तूने इंसाफ ना किया। मेरे चचा की सीधी कमर देख ली, तना हुआ सीना देख लिया, उठा हुआ चेहरा देख लिया, ये ना देखा वो अकेला आया था, वो तन्हा आया था। लेकिन हाय, जब मैं भरे दरबार में दाखिल हुआ, मोहम्मद की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां, अरे मेरी बहनें, मेरी फूफियां, बेमकना चादर, अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदा बंदा साहिबान ईमान के इस गिरिये का वास्ता इन गिरिया करने वालों को और इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदा बंदा इन अज़ादारों के इस सदाए मातम का वास्ता इनकी तमाम हाजतों को इसी सफ़े अज़ा पर अभी अभी कबूल फरमा। खुदा बंदा तुझे हुसैन के बच्चों की भूख और प्यास का वास्ता हर मोमिन और मोमिना को रोजी के इम्तिहान से महफूज फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा। मातम